جی تو آگے لکھا ہوا اسلام مذہب، جہاد، مسلمانوں اور دعوت اللہ کی محبت مسلمانوں کے دل و دماغ اور اعضاء و جوارح پر چھائی ہونی چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ تو گاڑی گھر اچھا اللہ نے اگر دیا ہے تو اچھا گھر لینا چاہیے، اچھی گاڑی لینی چاہیے، لیکن ہم نے یہاں تک دیکھا کہ اپنے پاس اچھا گھر بھی ہے، اپنے پاس اچھی گاڑی بھی ہے، ہر بچے بچی کے الگ گھر بن جائے، اس کے لیے ساری فکر، ایون کہ اللہ کے سامنے صدقہ کرنے کی باری آئے گی وہاں پہ بھی کنجوسی کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ چیز دین اسلام میں پسند نہیں ہے کہ آپ بس آگے کی آگے اچھا بچوں کو دے دیے، یہاں تک دیکھا کہ پوتے پوتیوں کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے واہ واہ والی کوئی چیز آئے گی، شادی بیاہ اس طرح کوئی چیز آئے گا تو لاکھوں کروڑوں، اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شادی پہ 50 لاکھ خرچ کریں گے، اور مولوی صاحب جب کہ نکاح پڑھانے کی باری آئے گی تو یہ چیز نہیں آئے گی کہ یہ عالم دین ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے والا، اس کی اچھے سے خدمت کرنی چاہیے۔ 50 لاکھ ادھر کیا تو 1 لاکھ روپیہ مولوی صاحب کو دے دیں، ادھر آ کے بڑی پریشانی سے مولوی صاحب کتنے 5,000 لیں گے، 6,000، آج کل ویسے فیس تو 2-3 ہزار لگتی ہے تو آپ 5,000 لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اچھے سمجھیے گا میں پیسے وغیرہ نہیں لیتا ہوں نکاح کے، اور بلکہ اکثر جب وہ گئے ہیں تو لینے کے بجائے دے کے ہی آئے ہیں، بہت کم کسی نے بہت محبت سے بہت زبردستی کسی نے جیب میں ڈال دیے ہوں۔ لیکن ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مطلب ہمارے مزاج اس طرح کے کہ دنیا کے شان و شوکت کے لیے کروڑوں لاکھوں لگا دیں گے، اور جب دین کی باری آئے گی تو سب سے چھوٹا نوٹ، سب سے چھوٹی سوچ، سب سے چھوٹا نوٹ، سب سے چھوٹی سوچ، والٹ کھول کے نا سب سے چھوٹا نوٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین اسلام، تو دین اسلام ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ آج کے ان باتوں کا خلاصہ یہ ہو رہا ہے، اہل و عیال اور بیوی بچوں اور خاندان کی محبت اس کے ماتحت ہونی چاہیے، دین اسلام کے ماتحت ہونی چاہیے، نہ کہ ان سب کی محبت کا غلبہ اور دین اسلام کی محبت سب سے پیچھے ہو۔ جب ہمارے دل دماغ میں دین اسلام کی محبت ہو تو پھر باقیات چیزیں پیچھے ہوں گی۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی خوش طبع کر رہے ہوتے، بہت اچھے سے پیار محبت سے بات چیت کر رہے ہوتے۔ جب مسجد میں نماز کا وقت آتا تو ایسا ہو جاتا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے آپ علیہ السلام ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں۔ یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں نماز کے وقت میں، اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہوا۔ ایک دفعہ پوچھا کون؟ عرض کیا عائشہ۔ کون سی عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کون ابو بکر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام کی ذات پر اللہ کی محبت، دین اسلام کی عظمت کا اتنا غلبہ کہ عائشہ لاڈلی محبوبہ بیوی بی کے پوچھا آپ کون ہیں؟ وضاحت پوچھ رہے، کون سی عائشہ، کون سا ابو بکر؟ اس کو بولتے ہیں دل دماغ پر دین اسلام کی محبت۔ دین اسلام، مقصد دین اسلام ہو، زندگی کا مقصد دین اسلام ہو، شوہر نہیں ہونا چاہیے، بچے نہیں ہونے چاہیے، دین اسلام ہونا چاہیے۔ باقی آپ علیہ السلام نے بھی شادیاں کی، ایک نہیں 11 شادیاں، اللہ اکبر، گھر انہوں نے بھی بسائے، یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں سے، لیکن اصل مقصد دین اسلام کو رکھا، بیوی بچوں کو محبت دی، عزت دی، خیال رکھا، جو ہو سکا ان سے سب کچھ کیا، لیکن مقصد دین اسلام رکھا۔ تو ہم نے دین اسلام کی خاطر جینا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان کے سوا، مجھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ اکبر، کیا کھرے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، یعنی جھوٹی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن یعنی ساری دنیا سے زیادہ محبت آپ سے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث مبارکہ کس طرح عربی میں؟ عربی کے الفاظ
جی لا یؤمن احدکم حتی لا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جب تک کہ اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، ہر چیز سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جائے، ذاتی جان سے، اپنی جان سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو ان صحابیہ نے محبت کا اظہار کر کے دکھایا کہ شوہر فوت ہو گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، وہ کس حالت میں ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، ہر سوال کے جواب میں وہ آگے سوال کرتی تھیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس کو بولتے ہیں کامل و مکمل محبت۔ ہاں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا شوہر، اپنا بھائی، اپنا بیٹا، ہر چیز سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ یہ ہے دین، یہ ہے ہماری زندگیوں کا مقصد۔ تو ہمیں پلیز اپنے زندگی کا گول کلیئر کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں زندگی میں کیوں آئے؟ کیا اس لیے خواتین آئی ہیں کہ بس وہ اچھا سا خوبصورت ہسبینڈ، ہینڈسم ہسبینڈ ڈھونڈے اور اس کے ساتھ شادی کریں، اور اس کے بعد دو بچے ہوں، اور ایک خوبصورت گاڑی ہو، UK کا US کا پاسپورٹ ہو، اور بس ہر طرف واہ واہ ہو، عزت و شہرت ہو، میری خوبصورتی ہو، میں گوری چٹی ہوں، اور آگے میرے بچوں کی خوبصورت بیویاں ہوں، وہ ڈاکٹر بیوی مل جائے اور میری بچی کو ایک سا خوبصورت داماد مل جائے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ کھایا پیا اڑایا، ادھر گئے ادھر گئے، نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے یہ والی زندگی تو جانور بھی گزار لیتے ہیں، کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی خود کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایمان والے بندے بندی کا باقاعدہ ایک مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جنوں کو، مردوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذاتی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں دو چیزیں ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، دوسرا مخلوق کے لیے رحمت بن جانا۔ یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد ہمیں سمجھ آ جائے، بچوں کے ساتھ ہم نے شفقت سے پیش آنا، بچوں کی تربیت، یہ ساری چیزیں تو چلیں گی، لیکن ہماری سوچ کلیئر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے یہ سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے جواب میں کیا عرض کیا؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم یہ ایسے عظمت شان والے لوگ تھے، ہم آج ان کی توہین، ذرا ایک قطرے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی بدبخت دنیا میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دے، برا بھلا کہے، ہم اس بات کو کسی صورت، ایمان والے کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ تھے کہ ایک لمحے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسی لمحے ان کی کامل محبت ہو گئی۔ ظاہر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے کے جھوٹ بول سکتے تھے، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے جھوٹ بول دیے۔ نہیں، واقعی ان کے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، تب انہوں نے یہ فرمایا۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ٹھیک ہے، جب خواہشات دین کے تابع نہ ہو اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک ایک تو ہمیں اس مقصد کو اس پیرائی سے جو حضرت نے کتاب میں لکھا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم نے اپنی زندگی کا گول، مقصد بہت واضح کرنا ہے، اس کو سامنے رکھ کر دعائیں کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پھر اسی ڈائریکشن پہ، اسی راستے پہ ہم نے چلنا۔ اب ہم اگلی بات پڑھتے ہیں۔